قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. ترجمہ: یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ سورہ نمل کی یہ آیات ہیں جن کا بھی ترجمہ اور تلاوت کی گئی۔ ترجمے سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ آخرت کے منکرین کے کچھ اشکالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، جن اعتراضات کو یہاں پر بیان کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور جواب اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا تو یہ ایک عظیم الشان قادر مطلق ذات گرامی کی طرف سے جواب ہے، تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ آخرت کا اس کا جواب کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ انداز سے بھی سمجھ میں آئے گا۔ پہلا جو بعث بعد الموت یا دوبارہ زندہ ہونے یا آخرت یہ سب ایک ہی چیز ہے، تو اس پر جو اعتراض ہے اور شبہ ہے وہ عام لوگوں کو بھی شبہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ، اور آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو اور ہمارے باپ دادا جو آبا و اجداد جو مٹی میں دب چکے تو کیا وہ سب مٹی ہونے کے باوجود نہ اس کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، اسے کتنے کہاں ان کے اجزاء ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، تو یہی سب کیسے زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے نکالے جائیں گے؟ یہ اشکال، یہ اعتراض۔ اسی طرح سے دوسرا اعتراض اسی سے متعلق ہے کہ یہ سب باتیں دوبارہ زندہ ہونے کی، آخرت میں جواب دہی کی، یہ سب باتیں تو ہم بہت پہلے زمانے سے ہم بھی، ہمارے آبا و اجداد بھی ہزاروں سالوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، قیامت ہوگی، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس کا وعدہ تو لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، ہم سے بھی آج کیے جا رہے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد جو پیچھے گزرے سب سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو کہاں اب تک تو کوئی ایسا وجود نہیں ہوا کہ آخرت آ گئی۔ ہزاروں سالوں سے لوگوں سے، ہمارے باپ دادا سے یہی ڈرایا گیا، یہی دھمکایا گیا کہ آخرت ہو جائے گا، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ بس کہانیاں ہیں، قصے کہانی کی باتیں ہیں، ڈرانے دھمکانے کی باتیں ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ قصے کہانی گھڑے ہوئے۔ تو یہ ہے ان کے اعتراضات، بہت زبردست اعتراض۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کا، آپ غور کیجئے گا، ہر اعتراض کے ایک تفصیل سے آپ جب غور کیجئے گا تو بہت ساری باتیں اس میں سمجھ میں آئے گی کہ یہ سب کتنے بڑے زبردست اعتراض ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا جواب دیا ہے، سب سے پہلے 2 جواب ہے، اور ان 2 جواب میں جواب کے ساتھ ساتھ ان کی حکمت، مصلحت، اور چونکہ اللہ کا جواب ہے، ہم نے شروع میں بتایا کہ اللہ کی طرف سے جواب ہے، تو اس میں بندے کی طرف، بندے کے لیے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ سارا پہلو اس میں چھوٹے سے جواب میں دکھ رہا ہے۔ جواب یہ دیا گیا کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، اتنا جواب۔ اس جواب کا تو واضح مطلب تو یہ ہے کہ ذرا تاریخ کو دیکھو، زمین میں چلو پھرو، پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مجرموں کا انجام کیا ہوتا رہا۔ یہ ایک بات کہی گئی ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری بات پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر ان کا اعتراض یہ ہے کہ بھیا ہم دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے جب ہم مٹی بن جائیں گے، گل سڑ جائیں گے۔ جواب دیا گیا کہ دیکھو، اس طرح کے جو نظریات رکھتے ہیں، یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، خلاصہ انداز میں، واضح انداز میں، جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کے تصور سے عاری ہیں، آخرت کے استحضار سے غافل ہیں، آخرت میں جواب دہی کے احساس سے وہ دور ہیں، جن کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ارے اسے کہیں سے کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ ہمیں کچھ ہونا ہے، مرنے کے بعد میرا کچھ ہوگا، یہ تصور اس کے پاس اگر نہیں ہے، کسی بھی انسان کے پاس، تو پوری تاریخ کا مطالعہ کرو، پوری انسانی تاریخ کا، تو اس کے اندر، جس شخص کے اندر یہ بات ہو، چاہے وہ پوری تاریخ میں گزرے ہوئے لوگ ہوں یا موجودہ لوگ ہوں، تم اپنا اندازہ کرو کہ اگر جس کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، دوبارہ زندہ ہو کر پکڑے جانے کا احساس نہیں ہوگا، تو اس سے وہ بندہ دھیرے 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 مجرم بنتا جائے گا۔ بھئی آپ کسی کو قتل نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ کسی کا سامان، اس کی جیب میں رقم رکھی ہوئی، آپ چھین کر اپنی جیب میں لے لیں اور تعیش کریں، مزہ کریں، بیٹھے بیٹھائے بہت ساری رقم مل گئی، اس میں کیا بات ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، زندگی پر لطف ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ کیا ہوگا، لے لیا ہم نے، خرچ کر لیا، ہمیں تو مزہ آ گیا، ہماری زندگی اچھی گزر گئی، کسی کی دولت تھی، اس کو ہم نے ہڑپ لیا، کسی کو قتل کرنے کی ضرورت پڑی، کر دیا، اور ہمیں تو مزے کی زندگی مل رہی ہے، اس میں کیا دقت ہے، ہمیں تو مزہ مل رہا ہے۔ تو اگر جس کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اس کو تو یہ سب میں مزہ آئے گا، اور آنا چاہیے، مزے کی بات ہے یہ۔ لیکن جس کو یہ احساس ہو کہ ہمیں پکڑا جائے گا، یہاں نہیں تو قیامت میں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس سے ناحق قتل کیا، اس کا حساب دو، تم نے 1 روپے کا غبن کیا ہے، 1 پائی کا غبن کیا ہے، اس کا تمہیں پکڑ کر حساب لیا جائے گا اور مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا، اور تمہیں آخرت میں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ کسی کو، یہ ڈر کسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو تو بندہ کانپ جائے گا، کسی کے 1 پائی غبن کرنے میں بھی وہ کپ کپا جائے گا، اگر اس کا یہ احساس غالب ہو کسی کے اوپر۔ اور کسی کو یہ احساس نہ ہو، بلکہ یہ یقین ہو، الٹا یقین ہو کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں کہ ہمارے اس جرم پہ ہماری کوئی گرفت کر سکے، تو وہ بندہ مجرم ہو جائے گا، وہ فرد مجرم ہو جائے گا، وہ اجتماعیت مجرم ہو جائے گی، وہ پوری انسانیت مجرم اور ظالم بن جائے گی، درندہ بن جائے گی۔ تو یہ آخرت کا اگر تم انکار کر رہے ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس احساس سے تم مجرم بن جاؤ گے، اب پوری کی پوری انسانیت میں درندگی حاوی ہو جائے گی، ظالمانہ قدر بڑھ جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے قتل کرنے کو اپنے لیے ایک مزیدار مشن سمجھیں گے، لوگ ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے کو اپنے تعیش کا سامان سمجھیں گے، اور اسے وہ بڑے آسانی سے کریں گے۔ لیکن جہاں اس کو یہ احساس ہوگا کہ وہ اللہ کے یہاں اسے جواب دینا ہے، تو پھر وہ یہ جرم، پورا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا، پورا انسانی سماج خوبصورت بن جائے گا۔ تو یہ ہے سب سے پہلا جواب کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس کے انکار کرنے سے بندے تم مجرم بن جاؤ گے، تمہارا پورا سماج مجرم بن جائے گا، تم ایسی حقیقت کا انکار کر رہے ہو، ایسی حقیقت کے خلاف دلیل دے رہے ہو۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ نے ایک دیا۔
اسی جواب میں دوسرا جواب، اسی آیت میں دوسرا جواب یہ ہے کہ کیف کان عاقبۃ المجرمین. اور دیکھو گے مجرم جو سماج بنتا ہے، مجرم جو فرد بنتا ہے، جو ظالم فرد ہوتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. کسی بھی ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوا، کسی بھی مجرم کا انجام اچھا ہوا ہی نہیں. یہ تاریخ ہے. سیرو فی الارض، تاریخ پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، زمینوں میں گھومو پھرو، دنیا کا جائزہ لو اور تم بتاؤ کہ کس ظالم کا انجام اچھا ہوا. پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کر کے بتاؤ کہ کس انسانی درندے کا انجام اچھا ہوا. تو جواب دیا جائے گا کہ ایسا کوئی بھی تاریخ میں ایسا کوئی بھی ظالم فرد نہیں ہے جس کا انجام خوبصورت ہوا. تو یہ جواب ہوا دوسرا کہ ایک تو یہ کہ اس عقیدے کے انکار سے، اس اہم ترین حقیقت کے انکار سے تم مجرم بن جاؤ گے، تمہارا سماج مجرم بن جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ مجرموں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا. اب جواب دیکھیے، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل سیروا فی الارض، آپ جواب دیجئے کہ زمین میں گھومو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیسا رہا. یہ جواب کتنا خوبصورت جواب، اس میں اصلاح بھی ہے، اس میں فکر بھی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے غور و فکر کی دعوت بھی ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اس میں استحضار الہی بھی ہے، اس میں آخرت کا استحضار بھی ہے. سب کچھ ہے یہاں پر موجود اس چھوٹی سی آیت. اس کے بعد اب پھر اگلے ٹکڑے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اس طرح کے اعتراضات، اب ایک نبی، اب آئیے دوسری طرف جائیے، آیت میں پہلو دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے کہ اب ذرا ایک نبی کی نفسیات کو سمجھیے کہ ایک نبی بات کتنی اہم کر رہا ہے. اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی چارج نہیں لے رہا، وہ صرف انسانیت کی اصلاح کی بات کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ پورا انسانی سماج ایک مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے آ جائے، ایک انسانی سماج جہنم کی آگ سے بچ جائے. وہ اس درد اور اس فکر کو اپنے دل میں رکھے ہوا ہے اور اسی درد میں وہ زندگی گزار رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ سب کی اصلاح ہو جائے. لیکن اس کے سامنے اس طرح کے اعتراضات کر کے اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لا تحزن، آپ ولا تحزن علیہم، ان کے بارے میں زیادہ آپ غمگین مت ہوئیے. ایسے مجرموں کا انجام اچھا ہوا ہی نہیں ہے اور ان کو بھی لپیٹ لیا جائے. یہ جو آخرت کے انکار کرنے پر دلائل سے دلائل لا رہے ہیں، ان کو لپیٹ دیا جائے گا. اگر ان کو ہدایت نصیب ہوگی تو ہدایت ملے گی، آپ ہی کے ذریعے سے ملے گی، اور ورنہ ان کا بھی وہی مجرموں کے فہرست میں ڈالا جائے گا اور وہی صف میں جو مجرموں کا انجام ہوتا ہے وہی ان کا ہوگا. فرمایا گیا ولا تحزن علیہم، اور آپ غمگین مت ہوئیے، زیادہ پریشان مت ہوئیے. اپنے نبی کو تسلی ہے، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور زیادہ تنگی محسوس مت کیجیے اپنے آپ کو ان کے مکر سے، ان کے چالوں سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے اس طرح کے بھونڈے اعتراضات اور آپ کو پریشان کرنے کے حربوں سے آپ اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا مت کریے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، آپ تنگی میں مبتلا مت ہوئیے، آپ اپنا کام کرتے جائیے، غمگین مت ہوئیے. اور فرمایا اب ان کا دوسرا اعتراض، پھر اس طرح کے جو آخرت کے منکرین ہوتے ہیں ان کا اگلی آیت میں پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے. ان کا عام طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ آخرت ہوگی، ارے کب ہوگی؟ یہ تو وعدہ ہوگا کب؟ یہ جواب، پھر سوال یہ کیا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم نبی سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ آخرت کی جو بات کر رہے ہو، دوبارہ زندہ ہونے کی بات کر رہے ہو، ہوگا کب ہوگا؟ یہ سوال اسی کا حصہ ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس سوال کا کہ اب اس جواب کو سمجھنے سے پہلے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم قادر مطلق ہونے کو سمجھیے، حاکم مطلق ہونے کو سمجھیے کہ ایک حاکم مطلق جو چاہے تو ایک پل میں اس کو گرفت کر سکتا ہے. ایک انسان کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی منکر ہو، آخرت کا منکر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے تو ایک پل میں اس کو دھرام سے ختم کر سکتا ہے، پورے کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اور کیا ہے تو لیکن وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ وہ جواب دے رہا ہے کہ یا اس کو اور ایک مثال دے لیجئے پہلے کہ ایک بادشاہ، کوئی یا بہت طاقتور کوئی قبیلے کا سردار، اس کے سامنے کوئی بات آئی، اس نے کہا کہ
کوئی اعتراض اس پہ ہوا یا اس سے کچھ پوچھا گیا اگر آپ کب ایسا کریں گے، تو وہ کہے گا ارے بھائی ہونے ہی والا ہے۔ تو ایک سردار یہ کہے گا کہ ہونے ہی والا ہے، تو اس کا مطلب بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب کہ کب ہوگا فرماتا ہے کہ بس عنقریب یہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہے۔ عذاب کا بعض حصہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ بس تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ ایک دھمکی بھی ہے، گھبراہٹ ہونی چاہیے، چونکہ وہ عظیم ذات اس کو فوراً لا سکتی ہے لیکن وہ نہیں لا رہی ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ ارے تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، بس تم آج آنکھ بند تمہاری ہوئی اور تمہیں سمجھ میں آ جائے گا آخرت کیا ہو رہی ہے۔ یہ جو تمہاری آنکھ مادی چیز کو سمجھنے کا عادی ہو چکی ہے، یہ فطرت انسانی کا حصہ ہے، تو تم انبیاء کی تعلیم کے باوجود بھی اسی فطرت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تمہیں بدلنا چاہیے، چینج کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور نبی کے بتائے ہوئے مغیبات کو، غیبی چیزوں کو تمہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک نبی خبر دے رہا ہے تو تمہیں اس کا یقین کرنا چاہیے، اگرچہ تمہاری مادی آنکھیں مادی چیزوں کو ہی دیکھنے کے عادی ہے، لیکن ایک نبی اگر کوئی غیبی چیز ما بعد طبیعت کی چیز تمہیں بتا رہا ہے تو تمہیں اس کو بھی ماننا چاہیے۔ ورنہ کیا ہے کہ تمہیں وہ چیز، جو ہر چیز تو نظر آ نہیں سکتی، لیکن جس چیز کو ہم نہیں دیکھ رہے، کیا ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے نہ دیکھنے سے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اسے اگر یہ کہا جائے، ماں کے پیٹ میں فرض محال اس کے پیٹ میں جا کر کے اس بچے سے کہے کہ ارے دنیا ہے ایک، اس میں بڑی بڑی ٹرینیں چلتی ہیں، بڑے بڑے مکانات بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے جہاز اڑتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو بچہ کہے گا کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ٹرین چل رہی ہو اور یہ ہو رہا ہو۔ بچے کو کبھی یقین ہی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس نے دیکھا ہے نا، اس نے دیکھا ہے صرف اپنے ماں کے شکم کو دیکھا ہے، اس ماں کے شکم کے تنگ ترین جگہ کو دیکھا ہے، اس سے زیادہ کا وہ آشنا ہی نہیں ہے، تو اسے سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ دنیا بھی اتنی بڑی ہے۔ لیکن جب وہ آنکھیں کھولتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ واہ یہ واقعی ہے، ایسا ہے۔ تو ایسے ہی اس دنیا میں، اس دنیا کے اس مادی آنکھ سے وہ مغیبات نظر آنے والی نہیں ہیں۔ تو اب اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا اس بچے کی طرح، جس طرح بچے کو پیٹ میں یقین نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو ہنسی کی بات ہے کہ وہ بچہ نہیں مان رہا ہے۔ اب کیوں مانے گا؟ اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر ہم آخرت کا انکار کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہنسی کی بات۔ اور پھر اوپر سے ایک نبی خبر دے رہا ہے، جس نبی کی صداقت کی، جس کے یقینی ہونے کی، جس کے ہر طرح سے وہ اس کے اخلاقیات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نبی برحق ہے، وہ نبی خبر دے رہا ہے، ایک صادق امین نبی خبر دے رہا ہے، تو تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ تمہیں خود اپنے آپ کو تم مذاق اڑا رہے ہو۔ اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ پھر عذاب واقعی کیوں نہیں آ رہا ہے، تمہیں اس کو کیوں نہیں گرفت کیا جا رہا ہے، وہ آخرت فوراً تمہارے سامنے کیوں نہیں ہو رہا، ابھی ہماری آنکھ کھلی ہوئی کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان ربک لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے لوگوں پر۔ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد محبوب رکھتا ہے، تو اس کو ایک احسن ترین ڈھانچے میں اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے۔ تو اس لیے تمہاری جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے تو یہ نہیں چاہ رہا کہ تمہیں ابھی فوراً جس وقت تم چاہ رہے ہو اسی وقت تمہیں یعنی آنکھ کو بند کر دیا جائے اور تمہیں وہ آخرت کا منظر دکھا دیا جائے، بلکہ یہ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر فضل فرما رہا ہے کہ وہ اسے مہلت دے رہا ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اس حقیقت کو مان لو، اس حقیقت کو سمجھ لو، ورنہ آنکھ بند ہوتے ہی حقیقت ہونی ہے، اور آنکھ کا بند ہونا یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس سے سب آشنا ہے۔ تو آنکھ کے بند ہونے سے پہلے اس حقیقت کو مانو، یہ آنکھ تمہاری جو کھلی ہوئی ہے اور تمہیں اس کے باوجود بھی تمہاری آنکھ کھلی ہوئی ہے کہ تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ تو یہ جو ہمیں فضل دیا ہوا ہے، آنکھ ہماری کھلی ہوئی ہے، ہماری زندگی موجود ہے، اور پھر بھی ہم آخرت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ ورنہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور فوراً اس کی بات کو مان لے، لیکن بندہ شکر ادا نہیں کر رہا۔ ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر کو یہ بات اس کے اذہان میں، اس کے قلب میں یہ بات نہیں جاگزی ہو رہی ہے، نہیں بیٹھ رہی ہے، تو یہ
بڑے خطرناک بات ہے، مومن کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو، جو تم اعلان کرتے ہو اس کو، ظاہر کرتے ہو اس کو، جو چھپا کے رکھے ہوئے اس کو، جو تم نے سوچ رکھا ہے اس کو، سب کچھ کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو اس سے تم باہر نہیں ہو، اور وہ اس کی بتائی ہوئی حقیقت کا اگر تم انکار کر رہے ہو۔ اس میں ایک خاص پہلو ہمارے لیے ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے زبان سے آخرت کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سوچنے میں بھی، عمل کرنے میں بھی، کوئی فیصلہ لینے میں بھی، کوئی معاملہ کرنے میں بھی ہمیں آخرت کا استحضار ہو عملاً۔ ورنہ ہم جو سوچ لیتے ہیں، ہم آخرت کا تو ہم نے ایک ورد کر لیا کہ آخرت ہے، ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، مان لیا، لیکن عملاً بھی ہماری زندگی میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، اس بات کا پہلو یہاں دکھ رہا ہے کہ چونکہ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کو جانتا ہے، تم نے زبان سے صرف اس بات کو مان رہے ہو کہ ہاں آخرت ہوگی، دوبارہ زندہ ہوں گے، یا واقعی تمہاری عملی زندگی میں بھی، ہماری عملی زندگی میں بھی آخرت موجود ہے۔ تو ان ربک لیعلم ما تکن صدورہم، تمہارے دل جو چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخرت کا ہم زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ آخرت ہے اور دل میں نہیں ہے، اس دل میں نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہمارے عمل میں وہ ظاہر ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے عمل میں آخرت کا استحضار ہے اور آخرت کے ذکر سے ہم کپا جا رہے ہیں کوئی کام کرنے سے، تو اس کا مطلب ہمارے دل میں آخرت موجود ہے۔ اور اگر ہمارا دل، ہمارا ضمیر پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی غلط اقدام کرنے سے، غلط فیصلہ کرنے سے، ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، منکرات کو ارتکاب کرنے سے، اگر ہمارا دل مطمئن ہے اور ہمارے دل پر، ہمارے جسم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف زبان سے آخرت کو مان رہے ہیں، ہمارے اندرون میں آخرت موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ تمہارا پروردگار تمہارے دل میں چھپائی ہوئی بات کو بھی بخوبی جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور آخری بات اسی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وما من غائبۃ فی السماء والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی غائب مغیبات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سب کے سب کتاب محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر آخرت کے حوالے سے بڑا مضبوط عقیدہ، مضبوط نظریہ رکھنا چاہیے، اور ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، تو اس کو عملی زندگی میں بھی آخرت کا استحضار کو ہمیشہ حاضر ناظر رکھنا چاہیے، اور ہر چیز کو ہم اللہ رب العزت کے سامنے حضور اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہمیں ہر کام کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا استحضار کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم حبب الينا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم انا نعوذ بك من البلايا والمحن ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا وارحم انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا